ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين۔ تم لوگ اپنے رب کو نہایت عجز و انکساری اور خاموشی کے ساتھ پکارو، بے شک وہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ قادر مطلق، خالق کائنات اور حاکم ہے تو اس کے بندوں کا یہ فرض ہے کہ صرف اسی کی عبادت کریں اور ظاہر و پوشیدہ ہر حال میں صرف اسی کو پکاریں اور اسی کے سامنے ہاتھ پھیلائیں۔ اس آیت کریمہ میں دعا کی 2 شرطیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ بندہ اپنے رب کے سامنے عاجزی اور انکساری کا اظہار کرے۔ حافظ سیوطی نے الاقلیل میں لکھا ہے کہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا عجز و انکساری ہے۔ حافظ بزار نے انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے رہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ ریاکاری سے بچے اور بغیر آواز بلند کیے دعا کرے۔ صحیحین میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ لوگ اونچی آواز سے دعا کرنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو ذرا آہستگی اور نرمی سے کام لو، تم کسی گونگے، بہرے اور غائب کو نہیں پکار رہے ہو، جس ذات کو تم پکار رہے ہو وہ بڑی سننے والی اور قریب ہے۔ حسن بصری کا قول ہے کہ پہلے کے مسلمان دعا کرنے میں خوب محنت کرتے تھے اور ان کی آواز نہیں سنائی دیتی تھی، وہ لوگ خفیہ طور پر دعا کرتے تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اور زکریہ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ہے اذ نادى ربه نداء خفیا، جب انہوں نے اپنے رب کو چپ کے پکارا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آیت کے آخر میں فرمایا کہ وہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، یعنی ان لوگوں کو جو اپنی دعاؤں میں خشوع و خضوع اختیار نہیں کرتے اور اونچی آواز سے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں پسند نہیں کرتا ہے۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ۔ اور زمین کی اصلاح کے بعد اس میں فساد نہ پیدا کرو اور اللہ کو خوف اور امید کے ساتھ پکارا کرو، بے شک اللہ کی رحمت نیکی کرنے والوں کے قریب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین میں فساد پھیلانے سے منع کیا ہے، اور اگر وہ فساد زمین کی اصلاح کے بعد ہو تو بندوں کے لیے زیادہ نقصان دہ ہے۔ اس لیے اللہ نے اس سے روکا ہے اور بندوں کو حکم دیا ہے کہ وہ زمین پر اللہ کے متواضع اور اصلاح پسند بندے بن کر رہیں، اسی کی عبادت کریں اور اس کے عقاب سے ڈرتے ہوئے اور جنت کی امید لیے صرف اسی کو پکاریں۔ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون۔ اور وہی ہے جو ہواؤں کو رحمت کی بارش سے پہلے خوشخبری کے طور پر بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ ہوائیں پانی سے بوجھل بادلوں کو اٹھا لاتی ہیں تو ہم اسے خشک اور قحط زدہ بستی کی طرف روانہ کر دیتے ہیں، پھر اس میں پانی برساتے ہیں اور اس میں ہر قسم کے پھل پیدا کرتے ہیں۔ ہم مردوں کو بھی اسی طرح زندہ کریں گے تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کا خالق ہے، ہر چیز اس کے قبضے قدرت میں ہے، ہر حال میں اسی کا حکم نافذ العمل ہے۔ جب یہ سب کچھ بیان کیا جا چکا اور بندوں کو نصیحت کی جا چکی کہ وہ اسی ذات باری تعالیٰ کو پکاریں، تو اب اس آیت میں بیان کیا جا رہا ہے کہ وہی ذات واحد روزی دینے والا ہے، اور وہ قیامت کے دن مردوں کو اسی طرح زندہ کرے گا جس طرح بارش کے پانی کے ذریعے مردہ زمین میں زندگی ڈالتا ہے اور طرح طرح کے پھل اور پودے پیدا کرتا ہے،
اللہ تعالیٰ جب بارش برسانا چاہتا ہے تو باد صبا کو حکم دیتا ہے کہ وہ بادل کو حرکت میں لائے، اور شمالی ہوا اسے جمع کرتی ہے، اور جنوبی ہوا کے زیر تاثیر بارش ہوتی ہے، اور ایک دوسری ہوا اسے تقسیم کرتی ہے۔ اس بارش کے پانی سے اللہ تعالیٰ مختلف ملکوں میں مختلف قسم کے پھل اور پودے پیدا کرتا ہے۔ حالانکہ پانی ایک ہوتا ہے، لیکن ہر زمین کی خاصیت اور ہر علاقے کی ضرورت کے مطابق پھلوں اور زراعتوں کی قسمیں بدلتی رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم قیامت کے دن مردوں کو بھی اسی طرح زندہ کریں گے۔ والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون۔ اور اچھی زمین کا پودا اس کے رب کے حکم سے اچھا نکلتا ہے، اور جو زمین بنجر ہوتی ہے اس کا پودا بہت ہی کمزور اور بے فائدہ ہوتا ہے۔ ہم شکر گزار لوگوں کے لیے اپنی آیتوں کو اسی طرح مختلف انداز میں بیان کرتے ہیں۔ جو زمین زرخیز ہوتی ہے اسی میں اللہ کے حکم سے پودے اچھے اور نفع بخش نکلتے ہیں، اور جو خراب ہوتی ہے جیسے کالے پتھروں والی یا بنجر زمین، اس میں اچھے پودے نہیں پیدا ہوتے، اور جو پیدا ہوتے ہیں وہ نفع بخش نہیں ہوتے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس مثال کے ذریعے مومن و کافر کا حال بیان کیا ہے۔ قتادہ کہتے ہیں کہ مومن قرآن کریم سن کر اسے یاد کرتا ہے اور اس کے معانی کو اپنے دل میں جگہ دیتا ہے اور اس سے مستفید ہوتا ہے، اس زرخیز زمین کی مانند جس میں بارش ہونے کے بعد پودے اگتے ہیں۔ لیکن کافر کی حالت اس کے برعکس ہوتی ہے۔ صحیحین میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہدایت اور علم دے کر بھیجا ہے اس کی مثال موسلادھار بارش کی ہے۔ اچھی زمین اسے قبول کر لیتی ہے، پھر اس میں پودے اور بہت ساری سبزیاں اگتی ہیں، اور خشک اور سخت زمین پانی کو روک لیتی ہے، جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، پیتے ہیں، جانوروں کو سیراب کرتے ہیں اور کھیتی کرتے ہیں۔ اور چٹیل اور اتھلی زمین میں نہ پانی رکتا ہے اور نہ کوئی گھاس اگتی ہے۔ یہ مثال اس آدمی کی ہے جس نے اللہ کے دین کی سمجھ حاصل کی اور اس چیز سے مستفید ہوا جو اللہ نے مجھے دے کر بھیجا ہے، چنانچہ اس نے علم حاصل کیا اور دوسروں کو تعلیم دی۔ اور یہ مثال اس آدمی کی ہے جس نے کچھ بھی فائدہ نہیں اٹھایا اور نہ اس ہدایت کو قبول کیا جسے دے کر میں بھیجا گیا ہوں۔